چونکہ ظاہر ہے کہ امریکی جب وہاں سے نکل رہے ہیں تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب وہ یہ کمٹمنٹ بھی دے رہے ہیں کہ ہم افغانستان پہ نظر رکھیں گے اور ہم مکمل طور پہ نہیں جا رہے ہیں اس کو اگنور کر کے، تو ڈیفینیٹلی ان کو ایک اسپیس چاہیے جو اگر آپ ارد گرد کے ملکوں پہ نظر ڈالیں تو ان کو کہیں اور مل نہیں سکتی، نہ اس طرح پراپرلی لوکیٹڈ، جو جیو پولیٹیکلی لوکیٹڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جگہ ان کو مل سکتی ہے۔ ظاہر ہے ایران دوسری طرف آپ کو پتہ ہے، یا جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو پاسبل نہیں ہے تو لے دے کے، اور ظاہر ہے کہ انڈیا کے درمیان تھوڑا سا وقفہ بھی ہے، اور دوسرا انڈیا میں ان کے لیے اس طرح کی کوئی توقع رکھنا بھی مشکل ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو اناؤنس کیا تھا۔ اور اس طرح کے جو اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں وہ اس طرح کی بڑی جو سپر پاورز ہیں وہ ایسے اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کرتی کہ ہمیں یہ چاہیے جو ان کو نہیں ملے گا۔ ڈیفینیٹلی ان کی کمیونیکیشن ہوئی ذمہ دار لوگوں سے اور پھر انہوں نے یہ بیان دیا تھا۔ رہا سوال یہ کہ کیا پاکستان کے لیے کو بہت بڑی بات ہے؟ اس کو جو پاکستان میں بہت زیادہ کوئی نیشنلی کی کانشیس لوگ ہیں جن کا کوئی محب وطنی کا کوئی تصور ہے یا انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس پہ تھوڑا سا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جو رجیم ہے اس وقت رن کر رہا ہے ملک کو، اور جو لیڈرشپ ایکچولی اس کی ڈیسیجن میکنگ ہے، اس کے لیے تو یہ ایک بڑی سمجھ لیں کہ ایک طرح کی گڈ نیوز ہے، ونڈ فال ہے ان کے لیے، کہ جو سچویشن افغانستان میں پیدا ہو رہی ہے اس میں اگر امریکہ اس طرح کی کوئی بھی جوائنٹ وینچر ان کے ساتھ کرتا ہے تو ان کو اس گیم میں ان ہونے کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ بہانہ مل رہا ہے، جو پاکستان کی ایک بہت ہسٹوریکلی خواہش رہی ہے۔ اگر آپ بنیادی طور پہ اس مسئلے کو تھوڑا سا جو ہے نا انویسٹیگیٹ کریں ماضی میں جا کے، تو پاکستان کے جتنے مسائل ہیں، یہ جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور بعض اوقات ذلت ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو ذلت اٹھانی پڑتی ہے، ان کو عزیمت اٹھانی پڑتی ہے، ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے بہت حد تک پاکستان کی یہ پرو امریکن جو سٹینس شروع میں آیا تھا اس کی وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ملکوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں تو ان کو کوئی ذلت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن پاکستان نے جس طریقے سے یہ انیشیٹ کیا ابتدا میں وہ اتنا غلط تھا کہ انہوں نے کسی طرح کی کوئی پارٹنرشپ یا برابری کے تعلقات کے بجائے ایک کلائنٹ سٹیٹ کے طور پہ انٹری دی۔ جو امریکن جو الائنسز تھے یا جو ان کی پارٹنرشپس تھی، انٹرنیشنل اسٹریٹجک ہو یا اکنامک ہو یا پولیٹیکل ہو، اس میں انہوں نے کہا ہمیں انٹر کر دیں، اپنی شرائط پہ کر دیں جو بھی ہے۔ اب اس کا ہم جب وہ پیچھے ہسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ اس خطے میں یہ ایک امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جب پارٹیشن ہوئی، اور چونکہ پارٹیشن سے پہلے بھی اور پارٹیشن کے فوراً بعد بھی پوری دنیا کو پتا تھا کہ انڈیا کی انٹرنیشنل پالیسیز کیا ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کی جو لیڈرشپ اس وقت ٹاپ لیڈرشپ تھی، نہرو پریکٹیکلی، ظاہر ہے مہاتما گاندھی بھی تھے لیکن پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے وہ چونکہ پرائم منسٹر بننا تھا انہوں نے یا بن گئے تھے، تو ان کو چونکہ زیادہ فوکس کیا جاتا تھا، تو ان کا وہ ایک ناؤن آدمی تھے پوری انٹرنیشنل پالیٹکس میں۔ ان کی پالیسی پہلے ہی واضح تھی کہ ہندوستان کیا راستہ اختیار کرے گا، اور اس میں بڑی کلیئر قسم کی پالیسی تھی کہ جو کانگریس کی پارٹی، کانگریس تھی ایک سوشلسٹ پارٹی تھی، پرو سوشلسٹ پارٹی تھی، اور لیفٹ لیننگ پارٹی تھی جس نے ڈیفینیٹلی سب کچھ کرنا تھا، لیکن امریکی کیمپ میں اس وقت کے حالات میں جانے کے لیے قطعاً اس نے تیار ہونا نہیں تھا۔ اور جو دوسرا کیمپ اس وقت بچتا تھا کولڈ وار کی سچویشن میں، وہ سوویت یونین تھا۔ تو اس لیے امریکیوں نے، ویسٹ نے، یورپین نے یہ طے کر لیا تھا کہ انڈیا کی جو پالیسیز ہوں گی وہ زیادہ تر پرو سوویت یا پرو سوشلسٹ ہوں گی، اور ایٹتی اگر میکسیمم اگر کہیں بھی ہو تو جو نان الائن موومنٹ گاندھی جی کے ساتھ بھی ان کا بھی تعاون تھا، لیکن پنڈت جواہر لال نہرو نے جو شروع کی تھی بہت سارے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ انٹرنیشنلی مل کے، اس کی کم از کم جو ہے وہ فالو کریں گے۔ اور کسی صورت میں بھی ویسٹرن جو کیمپ تھا اس وقت ایک طرح کا، اب اس کو ملیٹری کیمپ کہہ سکتے ہیں، اس میں وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے انہوں نے پاکستان کو اپروچ کیا۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد سوویت یونین نے لیاقت علی خان کو دعوت دی
کہ آپ سوویت یونین کا دورہ کریں. اور ڈیفینیٹلی اس وقت سوویت یونین کے دورے جو لوگ کرتے تھے، جو ملک یا کسی طریقے سے سوویت یونین کے قریب ہوتے تھے، ان کی ڈیولپمنٹ ایک گارنٹیڈ قسم کا کام بن جاتا تھا، چونکہ سوویت یونین ٹیکنالوجی دیتا تھا تیسری دنیا کے ملکوں میں. یہ جو انڈیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے، جو انڈیا نے صنعت کاری کی ہے انڈیا کے اندر، اور جو ان کی اپنی ایک صنعت ڈیولپ ہوئی ہے کہ انہوں نے ہر چیز بنانی شروع کر دی، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ تعلق قائم کیا، اور سوویت یونین نے بدلے میں ان کو بہت زیادہ ٹیکنالوجی منتقل کی، جس کی وجہ سے انڈین جو انڈسٹری ہے وہ اپنے پاؤں پہ وہاں پہ کھڑی ہوئی. یہی بات آپ دیکھیں پورے ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں دور دراز تک، یا ایون افریقہ کے کچھ ملک ہو گئے، یا لاطن امریکہ کے کچھ ملک ہو گئے، جن لوگوں کا تعلق سوویت یونین کے ساتھ تھا وہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ تھا. تو اس لیے لیاقت علی خان کو پاکستان میں یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ سوویت یونین میں جائیں اور جا کے آپ ٹیکنالوجی وغیرہ کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک انیشیٹ کریں، جو انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ چلے گئے واشنگٹن. پہلی وزٹ ان کی واشنگٹن کی تھی، جہاں سے ان کی جو ہے وہ سٹارٹ ہوا سارا پروسیس. تو اس کو آگے اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے جائیں تو یہ 2-4 یورپین ملکوں سے باہر پاکستان واحد ملک تھا جو اس امریکہ کی پالیسیز کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں حرف بہ حرف جو ہے وہ فالو کرتے تھے، بلکہ کئی معاملات میں اس سے بھی آگے. آپ نے سنا ہوگا امریکہ میں ایک وقت یہ مکارتھیزم جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ازم شروع ہوا تھا باقاعدہ، کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ سوویت یونین جو ہے اس نے امریکہ کے اندر بہت بڑے جو ہے اپنے ویل وشر پیدا کر لیے ہیں، ایجنٹ خرید لیے ہیں، وہاں کا جو ہالی ووڈ ہے اس کے سارے ایکٹر، وہاں کے جتنے رائٹرز ہیں، فنکار ہیں، سنگر ہیں، سارے سوویت یونین کے ایجنٹ. ایک مکارتھیزم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ سوچ ڈیولپ کر دی گئی تھی. تو اس میں انہوں نے کیا کیا، وچ ہنٹنگ شروع کی، اور انہوں نے تمام لوگوں کو پیچھا کرنا شروع کر دیا، سرکاری ملازمین سے لے کے فنکاروں تک، اداکاروں تک، سب کو دیکھنا شروع کر دیا کون کس سے ملتا ہے، کہاں جاتا ہے. جس طرح آپ دشمنوں کی جاسوسی کرتے ہیں، تو ایک ماحول کریٹ کیا، چونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سوویت یونین کو بہت بڑی سازش کر کے تو امریکہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اب یہ جو مکارتھیزم کی پالیسی تھی وچ ہنٹنگ کی، یہ انہوں نے اپنی کلائنٹ سٹیٹس میں بھی جاری کی، جس کے بہت ساری جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے اس کو فالو کیا، لیکن پاکستان نے اس حد تک فالو کیا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان نے وہاں پہ جو کوئی بھی سوچنے سمجھنے لکھنے پڑھنے والی کوئی قوت تھی، گروپ تھا، فرد تھا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا شروع کر دیا، اور پارٹیوں کو، گروپوں کو، فورمز کو جو ہے انہوں نے بین کرنا شروع کیا، جس میں ایک انجمن ترقی پسند مصنفین بھی تھی. تو انجمن ترقی پسند مصنفین آپ کو پتہ ہے پارٹیشن سے بہت پہلے 30s کے دور سے لے کے تو بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے بر صغیر کے شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، لکھاری ہیں، ان لوگوں کی پہ مشتمل تھی، جس میں ہر قابل ذکر آدمی جس کا تقریباً ممبر رہا ہے، کسی کا بھی آپ نام لے لیں اس زمانے سے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت ہی خطرناک قسم کی تنظیم ہے. حالانکہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے والے جو لوگ تھے، اس میں صحافی تھے یا رائٹرز تھے، اس کو انہوں نے غیر قانونی قرار دے دیا. اس کے بعد انہوں نے پارٹیوں پہ ہاتھ رکھا، کمیونسٹ پارٹی کو غدار قرار دے کے اس کو وہ کیا. یہ راول پنڈی سازش کیس جو ہے، ابھی آپ نے بہت سارے بڑے بڑے ریسرچر کا انٹرویو دیکھا ہوگا ریسنٹلی، کہ یہ اسی کا ایک حصہ تھا، جس میں یہ فیض احمد فیض اور اس طرح کے دوسرے جنرل اکبر اور ایسے لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا. تو یہ پچھلے دنوں بلکہ عائشہ صدیقہ یا کچھ اس طرح کے کچھ لوگوں نے اس پہ بیان دیا تھا کہ یہ جو ہے وہی امریکی اس کا ایک حصہ تھا. اب انہوں نے پاکستان میں ایک ایسا ماحول کریٹ کیا، حالانکہ وہاں ہو کچھ نہیں رہا تھا، انقلاب کوئی برپا نہیں کر رہا تھا، ظاہر ہے یہ لیفٹ تھنکنگ، لیفٹ لیننگ لوگ تھے جو کام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے امریکیوں کو یہ دکھایا کہ یہاں تو بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اگر ہم نہ ہوں، یعنی جس کے جواب میں مطلب یہ ہے کہ یہ جو رجیم ہے اس کو امریکی سپورٹ کریں. چنانچہ امریکیوں نے اس کے مقابلے میں پھر ان لوگوں کی جو زیادہ تر ڈکٹیٹرز تھے، ایون ایوب خان کے مارشل لا سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں میں،
کہ جو ایون ڈکٹیٹر نہیں بھی تھے، بغیر وردی کے تھے، لیکن ان کے کام ڈکٹیٹر سے بھی اگلے تھے. یعنی یہ اریسٹ کرنا، بین کرنا، پریس پہ پابندی لگانا، صحافیوں کو پابند سلاسل کرنا، لوگوں کو قلعے میں لے جا کے تشدد کرنا، جس میں یہ حسن ناصر اور اس طرح کے لوگ مارے گئے تھے تشدد کے ذریعے، یہ اس وقت کی ہسٹری ہے، جو بعد میں جا کے ایوب خان کے مارشل لا میں اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئی. اور اس کے پیچھے صرف واحد مقصد جو ہے وہ امریکہ کو خوش کرنا اور اس کو یہ باور کرانا تھا کہ ہم نے یہاں پہ سوویت یونین کا راستہ روکا ہوا ہے، ورنہ سوویت یونین گرم پانیوں تک پہنچنے میں اس کے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو ہم ہیں. تو اس بہانے پر انہوں نے امریکہ سے ملٹری مدد لی. اور یہ بڑی ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ نے بلینز آف ڈالر خرچ کیے پاکستان پہ. دنیا کے دو چار بڑے بڑے ملکوں کو مدد دی گئی بے حساب، اس میں اسرائیل ہو گیا یا ایجپٹ ہو گیا، تو اس کے بعد لازماً پاکستان کا نمبر آتا ہے. بلکہ اس پہ اختلاف رائے ہے ریسرچر میں کہ سب سے زیادہ پیسے کس نے لیے، پاکستان نے لیے یا مصر نے لیے یا اسرائیل نے لیے. تو وہ پیسے جتنے بھی تھے وہ سب سے زیادہ ملٹری ایڈ ہوئی ہے، سب سے زیادہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے زمانے میں آئے ہیں، اور سب سے زیادہ مس یوز ہو کے غائب ہو گئے ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں. جیسے آپ نے کہا تھا کسی نے کوئی جزیرہ خرید لیا کہیں جا کے، کسی نے فارم ہاؤس بنا لیا، کسی کے بچے جو ہے وہ بزنس میں چلے گئے. تو یہ چینل کون سا تھا؟ ڈکٹیٹرز کا، جنرل ایوب خان. تو اسی کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا کہ سوویت یونین کے خلاف کھل کے سامنے آئے یہی پیسے کھانے کے چکر میں، اور انہوں نے امریکہ کو اڈا دے دیا پشاور کے نزدیک. اب یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل واقعہ ہے کہ دو سپر پاورز کے درمیان اتنی بڑی خوفناک قسم کی سرد جنگ میں آپ باقاعدہ پارٹی بن کے اپنی کام کو داؤ پہ لگا کے تو اڈا دے دیں، جس کے جواب میں سوویت یونین نے پشاور کو جو ہے وہ سرخ لکیر کھینچ لی تھی، اس کے ارد گرد دائرہ کھینچ لیا تھا کہ یہ ہم کسی وقت بھی اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو یہ وہاں سے ان کی ٹریڈیشن شروع ہوتی ہے. امریکہ اور پاکستان کے درمیان جتنے بھی تعلقات رہے ہیں وہ ملٹری ٹو ملٹری رہے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کوئی سویلین ریلیشن شپ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور جو آپ کے پاس ایڈ آئی ہے اس میں سے 95% جو ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں آئی ہے.